بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقین جانیے یہ تحریر کتاب سے شروع نہیں ہوتی بلکہ ایک سوال سے جنم لیتی ہے۔ کیا شہر واقعی مر جاتے ہیں یا صرف ہم ان سے منہ موڑ لیتے ہیں؟ آج کل جو کتاب میرے زیر مطالعہ ہے اس کا نام ہے لاہور کے رنگ شاعری کے سنگ۔ سچ کہوں تو یہ کتاب مجھے خریدے ہوئے کئی مہینے ہو چکے تھے۔ ارادہ تھا کہ کسی دن اس کا ذکر کروں گا، لوگوں کی توجہ دلاؤں گا، مگر حقیقت یہ ہے کہ شعر و شاعری سے کوئی خاص رغبت نہ ہونے کے باعث دل نہیں بنا پا رہا تھا۔ پھر اچانک میرے دیس کے آنگن میں بسنتی جوڑے میں ملبوس سے ایک نئی دلہن اتری جس کا نام لاہور ہے، اور بس اسی لمحے بے اختیار دل چاہا کہ یہ کتاب کھولوں اور پڑھوں۔ یہ کتاب بھیل ادبی سنگت انٹرنیشنل امکانہ صاحب نے شائع کی ہے۔ اس کی تحقیق اور ترتیب جناب محمد شاہد حنیف صاحب کی ہے۔ شاہد حنیف صاحب نے لائبریری سائنس میں ایم اے کیا ہے۔ ان کے بارے میں ادارہ تحقیقات لاہور کے صدر جناب ذیشان ہاشمی صاحب پیش لفظ میں لکھتے ہیں کہ اس کتاب کی تحقیق و ترتیب پاکستان کی ایک نامور شخصیت محمد شاہد حنیف کی مرہون منت ہے، جو بفضل الہی ایک محقق اور بہترین اشاریہ ساز کے حصے سے جانے جاتے ہیں۔ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ یہ کام ان کی محنت اور تجربے کا حاصل ہے۔ ذیشان ہاشمی صاحب کے الفاظ پڑھ کے میرے دل میں شاہد حنیف صاحب کی عزت مزید بڑھ گئی۔ مجھے وہ پرانا زمانہ یاد آ گیا جب لائبریرین صرف کتابوں کے رکھوالے نہیں ہوتے تھے بلکہ استادوں کے استاد بھی ہوا کرتے تھے۔ لائبریری کی ہر کتاب ان کی پڑھی ہوئی ہوتی تھی۔ کوئی طالب علم، کوئی محقق، کوئی استاد اگر کسی تحقیق کے لیے آتا تو وہ فوراً بتا دیتے کون سی کتاب پڑھنی ہے اور کس صفحے پر اصل بات لکھی ہے۔ صرف استادوں کے استاد نہیں، اکثر تو عالموں سے بڑھ کر علم رکھتے تھے۔ ادارہ تحقیقات اسلامی کے لائبریرین مولانا عبدالقدوس ہاشمی کو جن لوگوں نے دیکھا ہو وہ میری بات خوب سمجھ سکتے ہیں۔ آج کا دور بدل گیا ہے، کتابوں کا زمانہ گویا ڈھل رہا ہے۔ لائبریریاں اب اداروں کے سالانہ بجٹ کی محتاج ہو چکی ہیں۔ بطور لائبریرین ہمیں خال خال تنخواہ دار ملازمین تو نظر آتے ہیں، مگر ان کا اصل کام اسٹور کیپر سے آگے نہیں بڑھ پاتا ہے۔ نہ وہ محقق کہلاتے ہیں، نہ رہنما، نہ علم کے امین۔ ادھر بسنتی جوڑے میں ملبوس نئی دلہن کا استقبال دیکھ کر کراچی والوں کے دل کی بھی عجیب کیفیت ہے۔ کراچی جو کبھی عروس البلاد کہلاتا تھا، سب کی توجہ کا مرکز، آج حسرت سے لاہور کو دیکھ رہا ہے، یوں جیسے کوئی عورت ایڑی چوٹی کا زور لگا کر بیوٹی پارلر کے مہنگے فیشل، بالوں کی ڈائی، بھڑکیلا میک اپ اور اس سے بھی زیادہ بھڑکیلا پارٹی ڈریس پہن کر یہ محسوس کرے کہ اب اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ عمر میں 20 سال، وزن میں 40 پاؤنڈ اور خاندان میں 8 بچوں کے اضافے کے بعد وہ پہلی سی دلہن شاید کبھی نظر نہ آ سکے۔ ہر کراچی والے کی طرح میرے ذہن میں بھی یہی سوال تھا، کیا کراچی کی رونقیں کبھی لوٹیں گی؟ اور مجھے لگتا ہے اس سوال کا جواب مجھے محمد شاہد حنیف صاحب کی اس کتاب لاہور کے رنگ شاعری کے سنگ میں مل گیا۔ کتاب پڑھ کر احساس ہوا مایوسی کی کوئی بات نہیں، ذرا سا خلوص، تھوڑی سی اپنائیت مل جائے تو کراچی کے دن بھی بدل سکتے ہیں۔ آج کے لاہور کی بسنت دیکھ کر مجھے گزرے کل کا لاہور یاد آ گیا، وہ لاہور جہاں ایک بڑے کارپوریٹ لائر نے بسنت سے ایک دن پہلے شام کو دفتر میں میٹنگ رکھی اور بتایا کہ وقت کا انتخاب اس لیے کیا ہے تاکہ آپ لوگ کل لاہور کی بسنت بھی دیکھ سکیں۔ مجبوراً اگلی صبح پرانے لاہور جانا چاہا مگر ہمت نہ پڑ سکی۔ ٹوٹے پھوٹے راستے، بارش کے پانی میں سڑتی کھوڑوں کی لید، اتنا تعفن تھا کہ چلنا دوبھر ہو گیا تھا۔ اوپر سے بے ہنگم ٹریفک، ٹانگوں کی ہٹو بچو، ہاتھوں میں بانس لیے پتنگیں لوٹنے والے۔ میں فوراً واپس ہوٹل آ گیا تاکہ شام کی فلائٹ تک کسی طرح وقت گزار سکوں۔ محمد شاہد حنیف صاحب کی اس کتاب نے مجھے حوصلہ دیا کہ کراچی کے اچھے دن نہیں رہے تو انشاءاللہ برے دن بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ انہوں نے بڑی محنت سے قدیم اور جدید شعراء کا لاہور کے بارے میں اردو اور پنجابی کلام، قطعات، متفرق اشعار، بلکہ عربی اور فارسی تک کی شاعری اکٹھا کر کے 240 صفحات پر مشتمل یہ کتاب مرتب کی ہے، اور قیمت صرف 900 روپے۔
لیکن جس محنت اور تحقیق سے یہ کام ہوا ہے اس کے مقابلے میں یہ قیمت تو کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے یوں لگا کہ آج جس حال میں کراچی ہے اس سے بدتر حال کبھی لاہور کا ہوا کرتا تھا۔ اس کتاب میں استاد امام دین گجراتی کا ایک کلام بھی ہے قدیم لاہور کے بارے میں آپ کی اجازت سے وہ پڑھ کے سنانا چاہوں گا۔ لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ جمپل اسی کراچی دیا پنجابی سانو آندھی کوئی نہیں تے شیر پڑھندہ بھی سلیقہ کوئی نہیں آگا، اونچ نہیں کوئی ہو تو بھائی معاف کر دیجیے گا۔ استاد امام دین لاہور کے بارے میں لکھتے ہیں، عجب لاہور دیکھا ہے کیچڑو دلدل، کہیں گٹے گوڑے کہیں لکھ یا گلگل۔ پنجابی زیادہ تو نہیں آتی لیکن میرا خیال ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے ایک عجیب لاہور دیکھا ہے جو کیچڑ اور دلدل، کہیں تو لوگوں کے گٹے اور گوڑے کی تک ہے اور کہیں ان کی پوری ٹانگ ہے اور کہیں گلے گلے تک پہنچا ہوا ہے۔ عجب لاہور دیکھا ہے کیچڑو دلدل، کہیں گٹے گوڑے کہیں لک یا گلگل، گڈے ریڑی ٹانگے حیوانات یا دیگر چلتے چلاتے تلکتے ہیں پل پل، سڑکوں کی کیا حالت نہ پوچھو کیا ہے، سیلاب گلیوں میں رہتا ہے جل تھل، بہت گزر جاتے ہیں پائمال کر کے، بہت ڈگتے رہتے ہیں بالکل مسلسل، صدیوں کا یہ شہر آباد ہو رہا ہے، راکھ ہو چکی ہے مٹی یہاں کی جل جل، کوشش جد و جہد کر کے بزرگوں مکا ڈالو ایک دن صدا کی ایک کلکل، سنو گر کسی کا جو دکھ درد استاد، مثل کانپ جاتا ہوں بھونچال و زلزل۔ تو یہ تھے استاد امام دین گجراتی جنہوں نے وہ لاہور دیکھا تھا جو آج کے لاہور سے مختلف ہے۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں اسی کتاب سے جو زیادہ پرانے شعراء نہیں تو انہوں نے بھی کچھ لاہور کے بارے میں ایسی ہی باتیں لکھی تھیں۔ ایک شاعر ہیں ڈاکٹر سعید الفت، وہ لاہور کا نقشہ کچھ کھوجتے ہیں، مغل پورے دی نہر لوکی نہر وچ کوڑا تردے، گٹر دا پانی دیکھ کے رلدا دل میرا سڑدا ہلدا۔ یہ سب لاہور کے بارے میں پڑھ کر جو کچھ میں نے لاہور کو دیکھا تھا اس کو دیکھ کر میرے دل کو تسلی ہوتی ہے کہ اگر آج ماشاءاللہ لاہور اس مقام سے آگے بڑھ گیا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ کراچی بھی کبھی اس مقام سے آگے نہ بڑھنے پائے۔ لوگ سمجھتے ہیں کراچی کا مسئلہ صرف لا اینڈ آرڈر کا ہے، حالانکہ یہ مسئلہ کبھی لاہور کا بھی تھا، جس کے بارے میں شہرت بخاری نے لکھا تھا، لاہور کے اہل دل کی جان تھا کوفے کی مثال ہو گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور شاعر سیف ذوالفی نے کہا، کوفے کے قریب ہو گیا ہے لاہور عجیب ہو گیا ہے۔ اور ایک وقت وہ بھی تھا جب کراچی والے بھی لاہور جانے والوں سے بقول نوجوان شاعر عبد الرحمن مومن سوال کیا کرتے تھے، یہ دنیا چاند پر پہنچی ہوئی ہے، تجھے لاہور جانے کی پڑی ہے؟ اور ہاں، لاہور بھی لہو رنگ ہو چکا ہے، جس کا احساس ہمیں اس کتاب کو پڑھ کے ہوتا ہے۔ کسی نامعلوم شاعر کا یہ کلام سنیے، غم زندگی سناؤں میرا لاہور جل رہا ہے، میں خوشی کہاں سے لاؤں میرا لاہور جل رہا ہے، تمہیں یہ گلہ ہے جانا کہ مزاج کیوں ہے برہم، کہو کیسے مسکراؤں میرا لاہور جل رہا ہے، تمہیں عید کی خوشی ہے مجھے یاد ہے وہ لیکن، میں یہ کیسے بھول جاؤں میرا لاہور جل رہا ہے ڈگر ڈگر اسرت ہے قدم قدم شہادت، سر راہ ڈگمگاؤں میرا لاہور جل رہا ہے، میرا زخم زخم سینہ تو لہو لہو سفینہ، میں نشاط کیسے پاؤں میرا لاہور جل رہا ہے۔ اسی لاہور شہر نے بہت ہی خون بہتے دیکھا تھا، اور زیادہ دور نہیں، یہ 1977 کی بات ہے۔ اس کو کسی شاعر نے اپنے کلام میں یہ سمویا، کسی ستم پیشہ نے یوں مانگا لہو لاہور کا، ہر گلی کوچے سے کھچایا لہو لاہور کا، غرق سیل خوں ہوئی ہے ہر در و دیوار شہر، بہہ رہا ہے صورت دریا لہو لاہور کا، قلعہ لاہور تک آتا رہا راوی کبھی، مسجد شہداء تلک پہنچا لہو لاہور کا، نعرہ اللہ اکبر پر لٹا دی کائنات، یوں شہادت کے لیے تڑپا لہو لاہور کا، جاں سپاری کی تمنا نے دیا اس کو دوام، عشق کی راہوں سے جب گزرا لہو لاہور کا، کوثر و وادی و صحرا ہوئے خونی کفن، اب نہیں میدان میں تنہا لہو لاہور کا، مولد اقبال میں بھی شہر زکریا میں بھی، قریہ قریہ موج زن پایا لہو لاہور کا، بے نیاز ساحل و گرداب و طوفان جب ہوا، سندھ کی موجوں سے جا لپٹا لہو لاہور کا،
خون آشفتہ ہوئی ہے سرزمین مہران کی، پنجت تک رہ نہ سکتا تھا لہو لاہور کا، حیدرآباد و کراچی سکر و نواب شاہ کر گیا ایک ایک کو زندہ لہو لاہور کا۔ سامری فن شوب دگر اس سے بچ سکتا نہیں، بن کے سیلے بے اما امڈا لہو لاہور کا، رائے گاں نہ جاتے دیکھا خون اہل علم و دین، دست و استبداد توڑے گا لہو لاہور کا۔ یہ کتاب صرف لاہور کی شاعری نہیں، یہ شہروں کے زخم، ان کی امید اور ان کے دوبارہ سنوارنے کی داستان ہے، اور شاید یہی پیغام کراچی کے لیے بھی ہے۔